الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ایک مسنون عمل ہے۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کو ایک فرق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو اصل فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ یہ سحری کا کھانا یہ بڑا بابرکت کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا کہ تم سحری کا کھانا کھایا کرو اس لیے کہ اس سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کی اور بھی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی ایک ضرورت پوری کر رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے اس نے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اب وہ اس سحری کے وقت پر یہ کھانا کھا رہا ہے، ایک اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی اس ضرورت کو پورا کرنے پر بھی یہ انعام ہے، یہ اجر اور ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک صحابی ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور فرمایا کہ ہلم الی الغذاء المبارک، کہ اے ارباد تم اس مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ یعنی اس سحری کے کھانے کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک کھانا وہ قرار دیا ہے کہ یہ بڑا بابرکت کھانا ہے، لہذا ہمیں اس سحری کے کھانے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو رات کو دیر تک کھاتے رہتے ہیں، رات کو دیر تک کھانے کی وجہ سے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر انہیں کھانے کی طلب نہیں رہتی، بس وہ پھر تھوڑی سی کوئی چیز کھا کر کے، پانی پی کر کے یا دودھ وغیرہ پی کر کے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ در حقیقت جو سحری کے کھانے کی ایک برکت ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے، کس وقت جو ہے وہ سحری کھائی جائے، سحری کا کھانا کھایا جائے؟ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لا یمنعن احدکم اذان بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جو ہے وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی اس بات سے نہ روکے کہ وہ سحری کھانے سے رک جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں، ان کے اذان دینے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں تاکہ وہ روزہ رکھیں، سحری کا کھانا کھائیں، روزے کی تیاری کریں، اور جو لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے قیام سے پلٹ جائیں اور جا کر کے سحری کا کھانا کھائیں۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک رہنمائی کر دی کہ سحری کا جو وقت ہے وہ وقت فجر کاذب سے فجر صادق کے درمیان ہے۔ یعنی جو ہمارے ہاں ایک اذان ہوتی ہے اور اسے تہجد کی اذان کہا جاتا ہے، تو جو تہجد کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جو ہے پھر فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ تو اس دوران کسی بھی لمحے آدمی جو ہے وہ سحری کا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری اس دورانیے کے آخری وقت پر جو ہے وہ کی جائے، آخری وقت پر سحری کا کھانا کھایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سحری کھانے میں تاخیر کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف ہمیں ترغیب دی کہ سحری کا جو وقت ہے اس کے آخری، سحری کا جو دورانیہ ہے اس دورانیے کے آخری وقت میں جو ہے وہ جا کے سحری کرنی چاہیے، تاکہ آدمی کا جو دن کا وقت ہے
وہ مزید بڑھ نہ جائے، بلکہ جب وہ اس دورانیے کے آخری لمحات میں سحری کا کھانا کھائے گا تو وہ پھر اس کا جو دن شروع ہوگا وہ سحری کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی پہلے ہی سحری کا کھانا کھا لے اور اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر کے بیٹھ جائے تو یقیناً اس کے دن کے اندر مزید ایک آدھے گھنٹے کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ تو لہذا جو سحری کا وقت ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہ دورانیہ ہے، اس دورانیے کا جو آخری وقت ہے اس وقت میں سحری کھائی جائے۔ اب اگر کوئی آدمی سحری کھانے میں اسے تاخیر ہو گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، سویا ہوا تھا اور پتہ نہیں چلا سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اب وہ دیر سے اٹھا تو اب وہ کیا کرے؟ وہ کھانا کھا لے یا ویسے ہی روزہ رکھ لے؟ تو اس حوالے سے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ اس آدمی کو کھانا کھا لینا چاہیے۔ اگر سحری کی اذان جو فجر کی اذان ہے اس میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے تو وہ اپنا جو سحری کا کھانا ہے وہ کھا لے، اور اذان اگر ہو جائے تو اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اور جتنا اس نے کھانا کھانا ہے وہ جلدی سے وہ اس کھانے کو کھا لے، تاکہ وہ بھوک کے ساتھ، ایسے ہی پیاس کے ساتھ، بھوک کے ساتھ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو اگر کوئی آدمی تاخیر سے اٹھتا ہے اور اس کے سحری کھاتے کھاتے اذان ہو گئی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اجازت دی ہے، یہ رخصت دیا کہ یہ بندہ جلدی سے اپنی جو کھانا ہے اس کو کھا لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اس حوالے سے ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ سحری کے معاملے میں ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو بہت جلدی سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اذان سے 10 منٹ 15 منٹ، اور بعض لوگ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ آخر اذان ہونے تک، اذان ہو جاتی ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے معاملے درست نہیں ہیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ درمیان میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ معمول بنا لیں، یعنی یہ معمول نہیں ہونا چاہیے جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ایک آدمی اذان کے وقت اپنی ضرورت کو پورا کر لے کھانے کی، تو وہ ایک بامر مجبوری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ بس ہر روز ہی جو ہے وہ ہم کھانا اس وقت شروع کریں کہ اذان بھی ہو جائے اور ہم کھا پی رہے ہوں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ بلکہ جو اذان ہے وہ اذان وقت سحری کے وقت کو ختم کرنے والی ہے، لہذا جب اذان ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے کھانے پینے کو روک دینا چاہیے، الا یہ کہ جو آدمی بڑا تاخیر سے اٹھا ہو اور اس نے بالکل کھانا کھایا ہی نہ ہو تو وہ اس وقت جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ 2 ہاتھ آگے گزر جاتے ہیں، وہ سحری سے تو پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، مطلب اذان سے 5 منٹ پہلے انہوں نے سحری کا کھانا جب وہ کھا لیا ہے، اب وہ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو وہ فوراً جلدی جو ہے ادھر سے مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ پانی کا گلاس انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو اذان ہو رہی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اب سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب سحری کی اذان، اس کی فجر کی اذان شروع ہوتی ہے اور وقت افطار سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے ہی جو چیز بھی کھانی ہے، جو بھی پینا ہے، پانی پینا ہے، جو چیز بھی پینی ہے وہ اذان کے ہونے سے پہلے پی لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے سحری کا وقت ختم ہو جائے، اذان ہو اور ہم دوبارہ جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیں، یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے، یہ روزے کو ضائع کرنے والا عمل ہے۔ تو یہ جو سحری ہے اس کا کھانا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ایک برکت ہے اس برکت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ رات کو سویا ہے اور رات کو سوتے ہوئے نیند میں اسے احترام ہو گیا، اب وہ اگر آدمی سحری کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کرتے ہوئے سحری کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس کے غسل کرتے کرتے سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا یہ سحری نہیں کر سکے گا، کھانا نہیں کھا سکے گا، تو ایسا آدمی پھر کیا کرے؟ تو اس حوالے سے ہمیں احادیث سے رہنمائی ملتی ہے
کہ اگر کوئی آدمی رات کو سویا اور اسے احتلام ہو گیا اور اب وہ اٹھا ہے، لیکن اٹھتے ہوئے اس کا وقت جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ سحری کا کھانا کھا سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ پہلے سحری کا کھانا کھا لے، وہ سحری کھائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا غسل کر لے۔ اذان اگرچہ ہو جائے، یعنی اس نے کھانا کھایا ہے، سحری کی ہے ابھی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اذان ہو گئی ہے، تو اب وہ اذان کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے بعض اوقات ملتے، ان سے ہم بستری کرتے، اور ایسی صورتحال بھی آ جاتی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سحری پہلے کر لیتے اور پھر جو ہے سحری کھانے کے بعد جو ہے وہ غسل فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی طرف سے یہ رخصت ہمارے لیے موجود ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے کہ آدمی اگر غسل کرنے میں لگ جائے تو اس کے سحری کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو، تو پھر یہ چاہیے کہ پہلے سحری کا کھانا کھا لیا جائے، سحری کر لی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لیا جائے، تاکہ آدمی کا جو یہ سحری کا جو وقت ہے یہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر اس سحری کی فضیلت کو اور اس کی برکات کو بیان کیا ہے، اور یہ اسی وقت ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم سحری کریں گے۔ اگر ہم رات کو ہی کھا کر کے سو جائیں اور پھر سحری کا کھانا جو ہے وہ نہ کھائیں، تو یقیناً ہم ایک بہت بڑی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھیں گے۔